کہتے ہیں کہ کیا ہم لوٹائے جائیں گے الٹے پاؤں، کہ جس وقت ہم ہڈیاں ہو جائیں گے بوسیدہ؟ کہتے ہیں یہ لوٹ کر دوبارہ آنا اس وقت تو نقصان کا ہوگا، بس بے شک یہ تو ایک ڈانٹ ہوگی، ناگاہ وہ سب ایک میدان میں جمع ہوں گے۔ سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں کھائی تھیں ان فرشتوں کی جو انسان کی موت کے وقت اس کی روح نکالنے پر مامور ہے۔ 2 طرح کے انسان ہیں، ایک فرمانبردار اہل ایمان اور ایک کافر اور ظالم انسان۔ دونوں کے اوپر فرشتے جو مامور ہیں روح نکالنے کے، ان کا انداز مختلف ہے۔ پچھلی 5 آیات کے اندر ان کا ذکر کرنے کے بعد آگے جو مشرکین کا سوال تھا کہ قیامت کب قائم ہوگی، اس کا ایک جواب دیا گیا کہ یوم ترجف الراجفہ، اس دن قائم ہوگی جس دن کانپنے والی کانپے گی۔ راجفہ کا معنی ہے تھر تھراہٹ۔ جس طرح زمین کے اوپر کسی حصے میں کوئی بھاری مشینری کام کرے تو آس پاس کی زمین پر تھر تھراہٹ آدمی محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح جب زمین کے اندر زلزلے کی جنبش پیدا ہو تو تھر تھراہٹ آدمی جو ہے وہ زمین کی محسوس کرتا ہے۔ جب اس کی حرکت تیز ہو جائے تو بلڈنگیں گرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس حالت کو کہتے ہیں راجفہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کا پوچھتے ہو تو یہ اس دن ہوگی جس کے دن کانپنے والی کانپے گی۔ تتبع ہر رادفہ، اور اس کے پیچھے رادف ہوگی۔ رادف کہتے ہیں اور ردیف کو، اور ردیف کہتے ہیں اس شخص کو عربی میں جو سواری کے پیچھے بیٹھا ہو۔ اونٹ پر ایک آدمی آگے بیٹھا ہے اور ایک اس کے پیچھے بیٹھا ہے، اس پچھلے کو ردیف کہتے ہیں۔ جیسے موٹر سائیکل پر ایک چلانے والا آگے بیٹھا ہے، جو پیچھے دوسرا بیٹھا ہے اس کو عربی میں ردیف کہتے ہیں۔ تو پہلا آگے بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا ردیف پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ تو قرآن کریم نے یہاں پر قیامت کی خبر دی کہ قیامت اس دن آئے گی جس دن پہلے آئے گی راجفہ، کانپنے والی، اس کے پیچھے آئے گی رادفہ۔ اب یہ راجفہ اور رادفہ 2 چیزیں ذکر کی۔ علماء نے لکھا ہے اس سے مراد 2 نفخے ہیں۔ ایک نفخہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی۔ تو جب ان کو پہلی بار حکم ہوگا تو وہ پھونک ماریں گے۔ جب وہ پھونک شروع کریں گے اپنے سور میں تو زمین کے اوپر ہوا چلنا شروع ہوگی، اور اس ہوا کی حرکت میں جتنی تیزی آتی جائے گی اتنا زمین کے اوپر ایک طوفان آنا شروع ہو جائے گا، جس سے درخت اکھڑیں گے، مکانوں کی چھتیں اکھڑیں گی، پھر بلڈنگیں ٹوٹیں گی اور پہاڑ اڑنا شروع ہو جائیں گے، لیکن وہ ہوا کی شدت میں کمی کے بجائے اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو وہ نفخہ اولا ہے، اس کو کہتے ہیں نفخہ اولا۔ وہ جب پھونکا جائے گا تو اس کی شدت جتنی بڑھتی جائے گی کائنات کا نظام تہس نہس ہوتا شروع ہو جائے گا، حتیٰ کہ دیکھتے ہی دیکھتے زمین اور آسمان اور پہاڑ اور شمس و قمر اور یہ بر و بحر، یہ سارا نظام ایک دوسرے کے اوپر ٹوٹنا شروع ہو جائے گا۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، زمین کو کوٹا جائے گا، زمین کو اس طرح کوٹا جائے گا۔ عن الجبال ينسفها ربي نسفا،
پہاڑوں کے بارے میں پوچھا تھا، فرمایا میرا رب ان پہاڑوں کو کوٹ کوٹ کر ذرہ ذرہ بنا دے گا۔ تو یہ پہلا نفخہ ہے، اس کو کہا گیا راجفہ۔ جب وہ پھونکے گا تو زمین میں زلزلہ آ جائے گا، زمین میں حرکت آ جائے گی، کوئی چیز اپنا وجود باقی نہیں رکھ سکے گی۔ قرآن کریم نے دوسرا فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کی وہ زلزلے والا جو دن ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ وہ ان زلزلۃ الساعۃ یوم عظیم، وہ بہت زیادہ طوفان ہوگا، ڈرانے والا، خوفزدہ کرنے والا۔ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها، ایسا خوف طاری ہوگا کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی اور حمل والی ماں اپنے حمل کو گرا دے گی۔ یہ خوف کی کیفیت ہوگی۔ یہ نفخہ اولا ہے۔ تو میں انسانوں پوچھتے ہو قیامت کب قائم ہوگی؟ ابھی تو تم سکون سے زمین پر رہ رہے ہو اس لیے مست ہو، پوچھتے ہو کب ہوگی۔ جب زمین پر یہ بھونچال آئے گا سمجھو قیامت آ گئی ہے۔ فرمایا یہ ختم ہوگا تو تتبعها الرادفہ، اس پہلے نفخہ سے کیا ہوگا؟ اس کائنات کا نظام حیات ختم ہو جائے گا، کوئی چیز یہاں زندہ نہیں رہے گی، نہ انسان، نہ جن، نہ حیوان، نہ پرند، نہ چرند، نہ حشرات الارض، نہ کیڑے مکوڑے، نہ ذرات، نہ شمس و قمر، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ پھر رب تعالی ایک وقت گزرنے کے بعد دوبارہ حکم دیں گے اسی اسرافیل کو کہ اب دوبارہ پھونکو، وہ پھر پھونکنا شروع کر دے گا۔ قرآن نے کہا تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے رادفہ آئے گی۔ رادفہ وہ دوسری، نفخہ اولا پہلا تھا، پھر دوسرا نفخہ آیا، اس کو رادفہ کہا گیا۔ جب یہ دوسرا رادفہ دوسرا آئے گا تو اس سے وہ زمین ساری اللہ تعالیٰ اس کو حیات جدیدہ عطا فرمائیں گے، اور تمام ڈیڈ باڈیوں کے ذرات وہ اپنے اپنے ایک جگہ قبروں کے اندر مجتمع ہو جائیں گے، اور تمام چیزوں کے اجسام اپنی جگہ مجتمع ہو جائیں گے۔ پھر وہ جسم تیار ہوں گے اور اللہ تعالیٰ حکم دے گا تمام ارواح کو کہ اپنے جسموں میں لوٹ آؤ۔ پھر اس آواز سے وہ تمام انسان اپنے قبروں سے یوں اٹھیں گے جیسے کوئی آدمی نیند سے اٹھا ہو، نیند سے اٹھو ایسے دوبارہ تیار ہو کر اٹھے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا جس دن وہ پہلے راجفہ آئی اور جب اس کے پیچھے رادفہ، دوسرا نفخہ، دوسری رادفہ آئی، تو یہ دن ہے قیامت کا۔ اب فرمایا جب قیامت قائم ہو جائے گی لوگ اٹھیں گے تو اٹھ کر انسان جب میدان حشر کی طرف بڑھنا شروع ہوں گے تو جب روح نکلنے کے وقت بتایا تھا انسان دو طرح کے ہیں، تو قیامت کے دن اٹھتے وقت بھی انسانوں کے دل دو طرح کے ہو جائیں گے۔ ایک تو وہ طبقہ ہوگا وجوہ یومئذ ناظرہ، ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ ایک طبقہ یہ ہوگا قلوب یومئذ واجفہ، کتنے لوگ ہوں گے اس دن ان کے دل واجفہ، دھڑکتے ہوں گے۔ دل دھڑکنے سے مراد خوف کا طاری ہونا ہے، پتہ نہیں آج ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اور ابتدائی حال تو دلوں کی دھڑکن کا یہ ہے کہ انبیاء بھی نفسی نفسی، اولیاء نفسی نفسی، شہداء نفسی نفسی، علماء نفسی نفسی، ہر انسان اپنی جان کا پڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قلوب یومئذ واجفہ، کتنے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے۔ یہ دن قیامت کا ہے۔ ابصارها خاشعہ، جب اٹھیں گے تو ان نافرمان انسانوں کی آنکھیں ذلت کی وجہ سے، گناہوں کے ثمرات سامنے نظر آنے کی وجہ سے، اور اللہ کے ہاں شرمندگی اور ندامت پیش آنے کی وجہ سے آنکھیں ان کی خاشعہ، نیچے بیٹھی ہوگی، جھکی ہوگی۔ جیسے دیکھو کوئی چور چوری کرتے وقت پکڑا جائے تو اس کی نظریں نیچے ہو جاتی ہیں، اوپر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ کوئی مجرم جرم کی حالت میں پکڑا جائے تو اس کی نظریں نیچے جھک جاتی ہیں۔ قیامت کے دن سارے جرائم انسان کے سامنے آئیں گے تو جرم کے آنے کی وجہ سے نظریں ذلت میں جھک جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حال تو وہ ہونا ہے، لیکن دنیا میں ابھی چونکہ سکون میں رہ رہا ہے، مہلت میں رہ رہا ہے، تو یہ کافر انسان منکرین قیامت بڑی گٹائی کے ساتھ یقولون اعتراض
اعتراض کے طور پہ کہتے ہیں مسلمانوں کی اس عقیدے کا الزام دیتے ہوئے کہ تم یہ کہتے ہو مرنے کے بعد انسان زندہ ہوگا دوبارہ اٹھے گا، تو دنیا میں کہتے ہیں آئنا، یہ حمزہ استفہام کا، آئنا کیا بے شک ہم لوگ لمردودون، مردودون مردود سے ہے، اور مردود کا معنی کسی چیز کو واپس کر دینا، تو معنی یہ ہے کہ ہم کو واپس کیا جائے گا۔ پھر حافرہ، حافرہ کا معنی ہے بعد الممات حیات، کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی آ جانا، جیسے حیات کی قبل الممات، موت سے پہلے جس طرح ابھی ہماری زندگی ہے، ہمارا ایک جسم ہے، اس میں ہماری ایک جان ہے، اور ہمیں اس دنیا کے اندر کھانا پینا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کلام کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمیں جسم کے اندر دنیا میں عطا کی ہیں۔ تو یہ کافر اعتراض کرتا ہے کہ تم مسلمان یہ کہتے ہو مرنے کے بعد آدمی دوبارہ اٹھے گا، تو کیا ہم اس پہلی حالت میں دوبارہ واپس لوٹیں گے؟ یہ تو عجیب بات ہے۔ پھر بظاہر شکل یہ اذا كنا عظاما نخرا، کہ جس وقت قبر کے اندر مرنے کے بعد ہماری ہڈیاں ہو گئی، ہم پوشیدہ ہو گئے، اس حالت میں تو مسلمان کہتے ہو ہم دوبارہ اٹھیں گے۔ استہزاء مسلمانوں سے، طنزا تحقیرا، قالوا، یہ منکرین قیامت کہتے ہیں، تلک اذا کرۃ خاسرہ، تم جو بات کہتے ہو یہ تو ہونی نہیں، اور اگر تم کہتے ہو تو یہ ہو جائے تو پھر تو بقول تمہارے اگر ہم اٹھ گئے تو یہ دوبارہ زندگی میں لوٹنا یہ تو ہمیں بڑا نقصان ہوگا۔ کیوں نقصان ہوگا؟ کہ مسلمان کہہ رہے ہیں کہ جو کفر پر ہے، شرک پر ہے، ظلم پر ہے، بدعات پر ہے، اللہ کی بغاوت اور نافرمانی کی زندگی پر ہے، موت کے بعد اس نے اٹھ کر اپنے برے اعمال کی سزا بھگتنی ہے اور اس نے جہنم میں جانا ہے، ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ تم مسلمانوں کی یہ باتیں ساری غلط ہیں۔ اور اگر فی الواقع موت کے بعد یہ دوبارہ اٹھنا ہو گیا اور جو تم کہتے ہو یہی ہو گیا، تو ہم تو اس درجے کے ہے نہیں ہیں ایمان والے، تو پھر تو ہمیں نقصان ہوگا۔ اذن کرۃ خاسرہ، یہ نقصان کی بات ہوگی دوبارہ لوٹنا۔ علماء نے لکھا یہ تحقیق کے طور پہ نہیں کہہ رہے تھے بلکہ طنز کے طور پہ کہہ رہے تھے، طنز کے طور پہ کہہ رہے تھے مسلمانوں کو کہ تمہارا یہ عقیدہ ہی فاسد ہے، تمہاری یہ سوچ ہی فاسد ہے کہ یہ انسان مرنے کے بعد مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ تیار ہوگا، دوبارہ جسم بنے گا، دوبارہ روح داخل ہوگی، دوبارہ یہ زندہ ہو کر دنیا میں آئے گا، یہ تمہاری سوچ ہی غلط ہے، یہ ممکن نہیں ہے دوبارہ اٹھنا۔ اس لیے تنزل کہتے تھے وزیر اگر یہ ہو گیا پھر تو ہم بڑے نقصان میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ان کو دیا ہے کہ تمہارے دماغ میں یہ بات بعید اس لیے آتی ہے کہ تم اس دنیا کی آنکھ سے اور دنیا کی عقل سے انسانی جسم کے ظاہری نقشے کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہو، جبکہ یہ انسانی عقل کا فیصلہ نہیں ہے کہ مرنے والے کو مٹی میں مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا دعویٰ رکھنا۔ یہ خبر وحی کی ہے، اور عقل کی جہاں انتہا ہوتی ہے وحی کی وہاں ابتدا ہوتی ہے۔ عقل کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں وحی کی ابتدا ہوتی ہے، تو یہ خبر وحی کی ہے، اور وحی اللہ نے بھیجی ہے اپنے نبی کی طرف کہ میں تمام مردہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کروں گا۔ اس لیے یہ خبر وحی کی ہے۔ تم عقل کی بنیاد پر سوچتے ہو کہ انسان مر گیا، جسم اس کا پرانا ہو گیا، مٹی میں تحلیل ہو گیا، ہڈیوں کو مٹی نے بوسیدہ کر دیا، کھوکھلی ہو گئی، پھر ٹوٹ ٹوٹ کے ذرات میں تبدیل ہو گئی، پانیوں نے اس کے ذرات کو بہا دیا، ہواؤں نے ذرات کو بکھیر دیا، صحراؤں میں وہ منتشر ہو گئے، پھر یہ دوبارہ انسان بنے گا کیسے؟ یہ ساری سوچ تمہاری عقل کے اعتبار سے ہے۔ وحی کی خبر یہ ہے کہ یہ اس کو دوبارہ بننے میں جمع ہونے میں کچھ دیر نہیں لگے گی۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ۔ قرآن نے عجیب جملہ کہا ہے، اس جملے کی تعبیر اردو زبان میں منتقل کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ ویسے بھی عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت وہ آل عرب عربی میں ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اس کا ترجمہ اردو میں جتنا بھی آدمی لطیف پیرائی میں کرے، جتنا بھی واضح انداز سے کرے، پھر بھی اس کے لفظ کی اپنی روح تعبیر کرنا بہت مشکل ہے۔ اللہ نے بڑے عجیب جملہ کہا، انسان تو یہ سمجھتا ہے انسان مرے گا، مٹی میں تحلیل ہو جائے گا، اس جسم کے ذرات کو دوبارہ جوڑنا، جمع کرنا،
آسان ہے. ہمیں ایک تسبیح ٹوٹ جائے، اس تسبیح کے دانے بکھر جائیں اور سب کو دوبارہ تلاش کرنا مٹی سے اور سب کو جمع کرنا اور دوبارہ داغے میں تیار کرنا مشکل لگتا ہے، مشکل لگتا ہے. تو یہ انسان کیسے ہوگا؟ یہ انسانی عقل سوچتی ہے. اللہ نے کہا یہ عقل کی خبر نہیں ہے، یہ وحی کی خبر ہے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ تمام اجزاء کو، تمام ذرات کو، تمام محلات منتشرہ سے دوبارہ مجتمع قبر میں کر کے اور ان کو دوبارہ جسم بنا کر اور روح اس میں ڈال کر اور اس کو اٹھانے میں کوئی صدیاں نہیں لگے گی، صدیاں نہیں لگے گی، بلکہ یوں ہوگا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. اللہ فرماتے بس ایک ڈانٹ ہوگی. کیا ہوگا؟ ایک ڈانٹ ہوگی. اور ڈانٹ کیا ہوگی؟ اٹھو قبروں سے، چلو میدان حشر میں. بس پھر کوئی پیچھے نہیں بچے گا، پھر کوئی پیچھے کوئی نہیں بچے گا. یہ ڈانٹ ایسی ہے جیسے پہلے سے سارا مجمع موجود ہے. جیسے عموماً تعلیم گاؤں میں، درس گاؤں میں آپ دیکھتے ہیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کلاس کا ٹائم نہیں ہوتا، منتشر ہوتے ہیں، کوئی ادھر گھوم رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر کام رہا ہوتا ہے، ادھر پیریڈ کا ٹائم ہو گیا ہے. تو سخت مزاج کا ہیڈ ماسٹر ہو محتمم صاحب ہو، وہ آ کر بس ایک آواز نکالتے ہیں چلو یہاں سے. ایک لمحے کے بعد ساری کلاس حاضر ہو جاتی ہے اور پیریڈ شروع ہو جاتا ہے. اب ان کو وہ گراؤنڈ سے پکڑ کر اکٹھے کر کے لانا، جمع کرنا بظاہر تو مشکل لگتا تھا، لیکن استاد کی ایک ڈانٹ میں سب کو آنے والے میں کلاس میں جمع کر دیا. اللہ فرماتے ہیں یہ تمہیں مشکل لگتا ہے، ہماری طرف سے تو ایک آواز ہوگی، قبر سے ساری مخلوق اٹھ کر حشر میں پہنچ جائے گی. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. بس وہ ایک ڈانٹ ہوگی، ایک آواز ہوگی اور اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آواز دے گا اے انسانوں اٹھو اور اپنی قبروں سے نکلو اور اپنے رب کے سامنے جمع ہو جاؤ. اللہ کہتے ہیں فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. بس ایک آواز آئے گی، اس آواز کے اگلے لمحے میں تمام انسان، اذا کا معنی اذا مفاجہ کیا، اچانک ناگا ایک دم سے ہو وہ تمام انسان، اولین آخرین، آدم علیہ السلام سے لے کر اولاد آدم کے آخری انسان تک بالساہرہ، قیامت کو اس کے میدان میں سارے جمع ہو گئی. تو اللہ کہتا ہے ہمارے یہاں یہ بہت آسان کام ہے. تم سوچتے ہو اپنی عقل کے اعتبار سے، عقل پر اس کو تسلیم نہ کرو، اللہ کی وحی کی خبر پر یقین کرو. وحی کی خبر یہ ہے کہ انسانوں کو مرنے کے بعد اللہ نے دوبارہ زندہ کر کے پھر اٹھانا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.